اس تحریر کے آ جانے کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موقع پر جو آیا، اس کے بعد میں ایک اجتماع تھا سنبل میں، سب سے پہلے تو اجتماع ہوا، اس کے 2 مہینے کے بعد سنبل میں ہوا، میں اس میں گیا تھا۔ ہمارے دوسرے چینل علمی استفادہ کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور دوسرے چینل کا لنک اس ویڈیو کے تفصیلات میں دیا گیا ہے۔ اس تحریر کے آ جانے کے بعد دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موقع پر جو آیا، اس کے بعد میں ایک اجتماع تھا سنبل میں، سب سے پہلے تو اجتماع ہوا، اس کے 2 مہینے کے بعد سنبل میں ہوا، میں اس میں گیا تھا۔ اندازہ یہ تھا کہ کوئی نہیں آئے گا، بالکل فلاپ جائے گا، مگر وہ یو پی کا جو ہے نا 4 مہینے والوں کا جوڑ تھا، ان لوگوں نے اہتمام پورا کیا۔ علماء کے لیے 5000 علماء کے آنے بیٹھنے کا پنڈال ڈالے، 5000 علماء، اور 5 لاکھ لوگوں کے لیے عوام کا پنڈال ڈالے۔ خدا کی کرنی یہ ہے کہ 15 لاکھ سے زیادہ عوام آ گئی، اور علماء کے لیے جو پنڈال تھا وہ کم پڑ گیا، 5000 سے زیادہ علماء آ گیا، اور بیان ہو کے بھی وہاں سے بیان آ کے بھی 2 مہینے نہیں ہوئے، 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ شریف صاحب کا فون آیا تھا، تو بھی آ جا بولے تو میں پہنچ گیا تھا۔ آپ کو جو عجیب بات سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ مولانا سعد صاحب کا بیان ہوا، اس کے بعد میں تشکیل کے لیے نام لکھانے کے لیے نہیں، نام لکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا بیان کرنے والے کے بعد، لکھاؤ گے تو نام لکھنے کے لیے کھڑے ہونے والوں کے اندر جو ہے نا وہ صاحب بھی موجود تھے جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی، جن کی تحریر اس فتوے پہ دی۔ لکھاؤ پہلے ہم لوگ بولے یہی ان کا تو نام ہے، ان کی تو تحریر ہے، اور اس کی تشکیل ختم ہوئی۔ خیر تشکیل میں تو پورا مجمع کھڑے ہو گیا، کیونکہ جو لوگ تشکیل کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ ایسی بڑی بڑی ہستیاں تھیں کہ ان کے کھڑے ہونے کے بعد میں ہمارے علماء کرام منع تھوڑی کر سکتے تھے۔ کوئی مولانا کا بیان بھی بہت اچھا تھا، سارے کھڑے ہو کے نام ہی لکھنا مشکل تھا، جن کا کوئی اپنی اپنی ترتیب بنا لو، اپنے اپنے حکام کے اعتبار سے اٹھ کے چلے گئے۔ ہم لوگ ان کو پکڑ لیے، نام یاد ہے مجھے مگر میں نام یہ کیا قصہ ہے؟ نہیں یار وہ سیاسی ہے، وہ مسئلہ وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، ان کا بیان ہے، میرے سے بھروسے بات بتا رہا ہوں، میں نے جو دستخط کی وہ سیاسی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب اسی وہ غلطی ہوئی ہوگی، مولانا ہو سکتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے مولانا سے بھی ہوگی، مولانا تو رجوع کر لیا نا۔ اپنے کو 2 بنیادی باتیں ذہن میں رکھنے کی، ایک تو یہ کہ اگر بالفرض بالتسلیم اعلیٰ فرض تسلیم بولتے ہیں، مان لینے کی صورت میں ان سے غلطی ہوئی ہوگی، کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ ہر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب ترجیح اور راجہ کے نام سے باضابطہ باب بھی قائم کر دیا تھا، تو انہوں نے تو رجوع کر لیا نا، رجوع کر لیا، قصہ ختم ہو گیا۔ اور اگر رجوع کرنے کے بعد بھی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر بولو یار تم وہ جگہ میں تو آپ توبہ کر لیں گے، یہاں جگہ پھر غلطی کر لی تو پھر رجوع کر لیں گے۔ ماشاءاللہ سے اتنا زاہد آدمی ہے اور اتنے بہت متقی پرہیزگار ہے، جو آدمی قریب سے دیکھتا ہے نا وہ یقین کر لیتا ہے کہ واقعی متبع سنت بھی ہے آدمی، خدا کا خوف بھی ہے اس کے پاس، احتیاط بھی ہے اس کے پاس، ورع بھی ہے، صاحب ورع بھی ہے، صاحب تقویٰ بھی ہے۔ لوگ اڑاتے ہیں بہت سی چیزیں۔ بنگلہ دیش کے سب سے بڑے جو مفتی ہیں 8000 کے بڑے صدر صاحب، ان کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ساتھ جو ہے نا ایک نوجوان بچہ ہے، حافظ ہے نا، عالم ہے، فتنے فساد کی باتیں کرتا ہے، اس کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ پورے علماء کے صدر ہیں، 8000 کو بچے ہیں ان کے مدرسے میں، وہاں صاحب کو لے آ کے دی، حضرت کی فتویٰ کے بارے میں آیا۔ حضرت نے فرمایا، سنا مجھے ایک صاحب نے بتایا، نے کہا کہ ہاں بھائی میں حافظ ہوں یا نہیں، لیکن میں 35 سال سے تراویح تو سنا رہا ہوں۔ یہ کہ میں عالم ہوں یا نہیں، لیکن 27 سال سے ابو داؤد شریف پڑھا رہا ہوں، اور اب تو بخاری شریف بھی پڑھانا پڑ رہا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں چلائی بھی ہیں، تو کیا کریں گے اس کا علاج؟ اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فتنہ جو ہے نا ایک دوسری طریق سے آ رہا ہے، ہمارے ساتھیوں کو گمراہ کر دیا جا رہا ہے، ان کو بہکا دیا جا رہا ہے، ان کا جتنا ہو سکتا ہے ذہن صاف کریں، ان کو قریب کریں۔ میں باپ کو کیا بتاؤں، اس میں ایسے مخلص لوگ موجود ہیں، اتنا مجاہدہ کیے ہوئے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہماری قربانیاں، ہمارا خروج، ہمارا وقت ان کے سامنے گرد ہے۔ میں اس میں کوئی مبالغہ کرنے یا تملق اور چاپلوسی کی زبان استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں شخصی طور پر ہمارے پاس کے جو بہت سے کام کرنے والے ساتھی ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے، ایسے وقت میں قربانیاں دی ہے جبکہ کام بالکل نہیں تھا، سائیکلوں پر چل چل کے انہوں نے محنت کی ہے، 4 مہینے سائیکلوں پہ لگائے ہیں، پیدل لگے۔ ان لوگوں کی بات جو آج ہمارے ساتھ میں نہیں ہے، بڑی قربانیاں دینے والے ساتھی ہیں، اور اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، بہت مخلص لوگ۔ لیکن ہوتا ہے شیطان جو ہے نا ہاتھ مار دیتا ہے اور فتنہ مچ جاتا ہے، تو جیسے
دیوبندیت اور بریلویت کے اندر فتنہ ڈال دیا گیا، پھر اصلاح کر لیتے رہو، صفائی کر لیتے رہو، ایسے ہی اس وقت کام ہوا. لیکن اللہ کا کرم میرے دوستو اتنا ہوا کہ یہ مسئلہ بہت پھوٹم پھاٹ ہوتے ہوتے بچ گیا. یہ بہت حد تک تھوڑا بہت اختلاف رہ گیا ہے، لیکن بہت حد تک یہ حل ہو گیا. اب ہندوستان میں کچھ زیادہ شور شغف نہیں ہے اس کا، کوئی زیادہ نہیں معلوم. بہت ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. نظام الدین کو آپ جاؤ دیکھو، ڈچا ڈچ بھری ہوئی پبلک، سیڑھیوں پہ سونا پڑتا ہے بیرون کے لوگوں کو. ہم جا کے رہ کے دیکھ کے خروج اتنا بڑھ گیا جس کے عدلی. علماء کرام کی جماعتیں 1 سال والی، 2 سال والی، 3 سال والی لائن لگی ہوئی ہے باہر، ہزاروں کی تعداد میں علماء لگے. ان کے ساتھ علماء نہیں ہے بولتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ علماء ہیں. اپنے کو تفصیل نہیں معلوم ہے. ایک مرتبہ ہم نظام الدین میں تھا، میں نے کہا کہ بھائی یہاں سے تو سارے بزرگ لوگ چلے گئے جیسا ہے، یہاں پہ بچا کون ہے دکھو. تو جو صاحب وہاں پہ تھے نظام الدین کے، انہوں نے کہا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، 100 کے قریب نام بتائے اور جانے والے 4-5. اصل میں شو پیس وہی تھے، اصل میں شو کیس کے اندر وہی تھے نا، وہی پبلک کے سامنے وہی تھے. اس وجہ سے ایسا لگا کہ جو ہم لوگ ہیں وہ چلے گئے شاید. ویسی نہیں ہے بات. تو اسی طرح سے جو علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد، دیوبند کے علماء کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مخالف نہیں. ابھی 3-4 روز پہلے دیوبند میں ایک شاگرد ہمارے پڑھتے ہیں، ان کا فون آیا تھا کہ ابھی نظام الدین کے ماشاءاللہ موافق لوگوں کے جوڑ ہو رہے باضابطہ دیوبند میں، اور ابھی اطراف کے لوگوں کا جوڑ ہوا تھا. کئی جماعتیں نکلی، طلبہ کی جماعتیں باضابطہ نکل رہی ہیں نظام الدین کی ترتیب پر. طلبہ کے اندر بھی کام ہوتا ہے، کام الحمدللہ ہو رہا ہے. جماعتوں کی آمد رفت ہے. جب جماعتیں نظام الدین سے آتی ہیں تو علماء کرام سے، اکابرین سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں، اور لوگ ملاقات بھی کرتے ہیں، اکرام بھی کرتے ہیں. سب معاملہ چل رہا ہے ایسا. وہ اپنی جگہ پر موقف اپنا بدلنا نہیں چاہتے کچھ لوگ، اور وہ مصلحت کیا مصلحت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. بڑے لوگوں کو زیادہ بول بھی نہیں سکتے، بے ادبی سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. مگر ایسے موقع پر صفائی تو کرنی پڑتی ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا، کیا پریشر ہے، کیا دباؤ ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. مگر اصول فتویٰ کے اعتبار سے مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسٹیٹمنٹ دیکھے ہوں گے تو کتنا عجیب و غریب ہے. مفتی نعیم صاحب جامع فاروقیہ کے، جامع بنوریہ کے جو مطمئن تھے نا، وہ بھی سننے کی چیزیں. انہوں نے کہا کہ باقی کیا ہے، اس بندے خدا نے چھوڑا ہی نہیں ہے کچھ آپ کو بولنے کے واسطے، تو کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ. ایسا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ. اس میں بہت سخت انہوں نے بات کہی ہے کہ ہمارے علماء کی شایان شان نہیں ہے یہ بات کہ اس طرح کی بات کی جائے. خیر ہم اپنے بڑوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ لوگ بھی جو یہاں سے اس دنیا یہاں پہ نہیں ہیں، مرکز میں وہاں سے الگ ہو گئے ہیں، ان کو بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ان کی شان میں بیعت بھی کر سکتے. احترام ان کا بھی پورا کرنا ضروری ہے، دعائیں ان کے حق میں بھی کرنا ہے. اور ہم کو کرنے کے واسطے جو ہے نا وہ اطاعت کرنی ہے. نظام الدین کی ترتیب پر اپنے کو چلنے کا ہے، امیر کی اطاعت کے ساتھ ہم کو چلنا ہے. اجتماعیت کو پھر لانا ہے. امت بن رہی تھی عالمی سرکل پہ، عالمی سطح، آل ورلڈ سطح پر ایک امتیت جو وجود میں آ رہی تھی، اور ایک ایسی قیادت ابھر رہی تھی جو عالمی سطح سے ہو، اور یہ لوگوں کو دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور اس کو توڑنے کے واسطے کوئی اور چیز میسر نہیں آ رہی تھی. تو یہی ایک چیز کردار کشی کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے بیچ میں لانے کی گئی ہے. اللہ پاک نے اس کو بھی سنبھال دیا. بہت حد تک فتنہ دب چکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی بات نہیں رہے گی. اللہ آپ لوگ دعا بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں میں سے جن ساتھیوں کو آپ ذہن صاف کر سکتے ہیں، محبت سے پیار سے ان کا ذہن صاف کرنے کی کوشش کریں. بقیہ یہ تقریر تو اپنی جگہ پر ہو گئی، لیکن شروع میں جو میں نے بات کہی تھی اس بنیاد پر تشکیل بھی ضروری ہے. آپ تمام بزرگوں سے درخواست ہے کہ جب تک ہم قربانی کے لیے نہیں نکلیں گے اور قربانی نہیں دیں گے، اور ہمارے آنے والے اس اجتماع کی کامیابی کے واسطے پورا خروج نہیں کریں گے 4-4 مہینے کے لیے، اجتماع سے پہلے بھی اجتماع کے بعد بھی، تو ویسے تو خالی اجتماع کرنے سے تو اجتماع کامیاب نہیں ہوگا. اجتماع تو محنت کا نام ہے، قربانی کا نام ہے. اور جتنا کام کرنے والے پرانے ساتھی ہیں ان سے درخواست ہے کہ قربانی دیں اور ارادہ کریں، عزم کریں. اللہ ہمت دینے والا ہے. اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کر کے اپنے نام بتائیں کہ انشاءاللہ ہم سب 4-4 مہینے کے لیے تیار ہیں. فرمائیے اللہ پاک جزائے خیر دے، اللہ قبول فرمائے. ہمارے دوسرے چینل علمی استفادہ کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، اور دوسرے چینل کا لنک اس ویڈیو کے تفصیلات میں دیا گیا ہے.